اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق بنائی اس میں سے انسان جو ہے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا۔ اس انسان میں اللہ تعالیٰ نے حسن استعداد رکھی۔ انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایسی استعداد رکھی، عجیب و غریب۔ ایک جو مشہور روایت ہے، خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات کا پرتو اس آدم میں رکھا۔ آدم کو عجیب و غریب چیز اللہ جل شانہ نے بنایا۔ دوسری جگہ فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اے ابن آدم تو ایسے اخلاق پیدا کر جو اللہ جل شانہ کے اخلاق ہیں اس کا پرتو اپنے اندر پیدا کر۔ سب سے بہتر سبق یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں۔ کیا سمجھیں؟ زندگی کا مقصد سمجھیں اور زندگی کا معنی سمجھیں۔ سب سے بڑی چیز اسی لیے جو مشہور ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی نفس کو پہچانا اس نے اللہ شانہ کو پہچانا۔ اصل حصول علم کا حاصل کرنا، علم کا حاصل کرنا، وہ کون سا علم ہے جو اصل علم، وہ کون سا علم جو اصل علم؟ آپ نے بارہا سنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ جب بچے تھے بادشاہ نے اس مدرسے میں، بادشاہ کو کہا گیا مدرسے میں جتنے پڑھتے ہیں وہ سب دنیا کی غرض سے پڑھتے ہیں، سب کو دنیاوی مقصد، کسی کو دینی مقصد نہیں۔ بادشاہ نے کہا کرو مدرسہ ہوا، کیوں رات کو روپیے پر خرچ کرو، بند کرو۔ بادشاہ نے سوچا کہ ایک بار میں جاؤں، جو شکایت کرتے ہیں مدرسے کی صحیح ہے غلط ہے۔ بادشاہ گیا، جب بادشاہ مدرسے میں جائے گا تو وہاں تو بہت شور شرابہ ہوتا ہے کہ یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو سب ادھر ادھر تیاری میں لگتے ہیں، فلاں آئے گا، بادشاہ
ہوتا ہے تو بچے تو اس دن زیادہ اچھلتے کودتے، جب کوئی بڑا مہمان آئے تو پڑھنے سے چھٹی ہوگی، چائے پانی کا انتظام کرنا، پڑھنے کی چھٹی ہوگی بچوں کو، وہ اس لیے نہیں خوش ہوتے مہمان آئے، وہ خوش ہوتے ہیں آج چھٹی ہے۔ اب ایسا ہے تو سب اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، بادشاہ پوچھ رہا ہے بچوں سے، سب بچے، کوئی کہتا ہے مجھے بڑا مفتی بننا ہے، لوگ میری عزت کریں گے، کوئی کہتا ہے میں قاضی بنوں گا، لوگ کوئی کہتا ہے میرا باپ بڑا مولوی تھا، میں بھی بڑا مولوی بنوں گا، لوگ اس کی عزت کرتے، ایسے ایسی باتیں بتا ہے۔ تو یہ ایک بچہ تھا، اس نے بادشاہ کی طرف نہیں دیکھا، وہ اپنی کتاب کے ساتھ مشغول، ادھر دیکھتا رہتا، کامیاب پتہ کون سا گھوڑا جو ہے وہ منزل پر پہنچتا ہے، گھوڑا جو ہے وہ کون ہے جو منزل پر پہنچتا ہے، جو کن پٹ لگا ہے، گھوڑے کو دیکھا اس کو لگاتے ہیں ایسے کن پٹی تاکہ نہ ادھر دیکھ سکے نہ ادھر دیکھ، سیدھا جہاں منزل ہے وہاں کی طرف دیکھ سکے۔ دیکھا ہے گھوڑے ٹانگوں پر گھوڑا جو ہوتا ہے اس کی ایسی لگائے کان پٹی لگاتے ہیں تاکہ وہ نہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے، سیدھا جہاں منزل ہے، منزل کی طرف نظر ہے۔ اب ہم کو منزل ہی نہیں پتا، نظر کہاں پر رکھیں، یہاں منزل ہی نہیں پتا، کسی دن یہ آئی ہماری بالائے عرش، بالائے فلک تا عرش بنی، یہی ہوگا کیا نام ہے اس کا، تابش۔ تو نظر ہمارے بزرگوں کے ہاں ایک جو تعلیم ہے اس کو کہتے ہیں نظر بر قدم، کیا کہتے ہیں، نظر بر قدم، کہ جب یہ مومن بندہ دنیا سے چلتا ہے تو اس کی نظر ادھر کو نہیں ادھر کو نہیں، لیکن اپنی اس رفتار پر پڑتی ہے جس رفتار کی طرف، اس منزل کی طرف جہاں اس کو جانا ہے، تو اپنے قدم پر رکھتا ہے۔ نظر بر قدم ہمارے بزرگوں کی تعلیم میں، تعلیم اصلاحیہ میں، اصلاحی تعلیم میں ایک سبق ہے، نظر بر قدم۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں پڑھتے تھے، اور آپ ہوتے ہیں ایک حجرے میں، ایک کمرے میں تو کئی لڑکے کئی رہتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ ایک کو ایک کمرہ دیا جائے، اور جو ان کا ساتھی تھا حجرے میں اس سے بات نہیں، حجرے میں آئے، اپنا کام کیا، اپنی کتاب کھولی، اپنی چیزیں لی تو چل گئی۔ کیوں بھائی ایسا کیوں؟ ہم مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے ہیں، دوستی کرنے کے لیے نہیں۔ ماں باپ نے جو مدرسے میں بھیجا پڑھنے کے لیے بھیجا، دوستی کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ تو گویا نظر بر قدم، اپنی نظر یہاں ہمیں درسیات حاصل کرنا ہے بس، اور باقی پر کان پٹی، نہ ادھر کو نہ ادھر کو، اپنے مقصد پر نظر۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا ہے، جب دیوبند میں پڑھتے تھے تو
ایک بار والد صاحب آئے. کیا آئے؟ والد صاحب آئے. جو بچے صحیح فہم ہوتے ہیں، جو بچے نیک خصلت ہوتے ہیں، وہ یہ نصیحتیں یاد رکھتے ہیں. جو بدقیمت ہوتے ہیں یہ پتہ نہیں تو روز روز ایسی باتیں سناتا بول کرتا ہے. اتنی دیر باہر کھیلتے. جو نیک خصلت ہوتا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سعادت لکھی ہے، سعیدوں میں جس کو لکھا ہے، وہ یہ باتیں یاد. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، یہ بات اصل میں اب کہو کہ یہ درس سے الگ ہے، درس سے الگ نہیں. یہ ختم اللہ علیہ قلوب قلب کی جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے، جب اس کو تباہ کر دیتا ہے تو اسی کو ختم کہتے ہیں. قلب کی جو صلاحیت اللہ نے جو اس میں صلاحیت رکھی ہے، انسان کے دل میں جو صلاحیت رکھی ہے، جب وہ اس کو سلب کر دیتا ہے تو یہ حیوان بنتا ہے. اس کو کوئی سمجھ نہیں آتا، نہ قرآن آتا ہے سمجھ، نہ حدیث آتا ہے سمجھ، نہ کوئی نصیحت سمجھ نہیں آتی. اب اس صلاحیت کی بچپن سے کیسی حفاظت کی جائے، اس لیے بزرگوں کی مثالیں دی جاتی. والد صاحب بھی بزرگ تھے، حضرت شیخ الحدیث علیہ رحمہ کے والد صاحب بھی بزرگ تھے. اب جب آئے ان کے حجرے میں تو دیکھا یہ نفل پڑھ رہے. حضرت شیخ کیا کرے؟ کھیل کود، چائے کی دکان، موبائل، یہ وہ، ایسا کچھ نہیں. گپ شپ اور یہ شیشے توڑنا اور گاڑیاں توڑنا، ایسا کچھ نہیں کرتے تھے. نفل نماز پڑھ رہے. تو والد صاحب نے تماچا مارا. تعلیم کا حاصل کرنا جس مقصد کے لیے مدرسے میں آئے ہو وہ فرض ہے. تم فرض کو چھوڑ کر نفل میں لگ گئے. تعلیم کو حاصل کرنا، قرآن و حدیث کی تعلیم کو حاصل کرنا تمہارے لیے فرض ہے. وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ، جس کو اللہ نے حکمت دی اسی کو خیر کثیر دیا. حکمت اس چیز کا نام ہے، حکمت اس چیز کا نام ہے کہ اس وقت ہر جو لمحہ ہے جس میں انسان ہے، اس لمحے میں سب سے افضل میرے لیے کیا ہے. اللہ تعالیٰ جب اس کی ہدایت رہبری اس کو کرتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کو حکمت دی جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ اس کو حکمت دی جا رہی ہے، کہ اس کو معلوم ہے کہ اس لمحے میں اللہ تعالیٰ مجھ سے سب سے زیادہ، اللہ کے نزدیک میرا کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اب جب اس چیز کی رہنمائی کسی کو ہوگی من جانب اللہ، کیونکہ یہ سب چیزیں من جانب اللہ آتی ہیں، اپنے اس سے نہیں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے آتی ہیں. لیکن جو اپنی صلاحیتوں کو تباہ کرے گا، اللہ بچائے، جو ختم کی طرف آگے جا منتہی ہوتی ہیں کافروں میں، جو اپنی قلب کی صلاحیتیں اگر تباہ کر دیں تو پھر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے. پھر حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو کیا شیخ الحدیث جب بچپن میں ایسے تھے اور ایسی تعلیم بھی تھی، پھر آگے جا کر کیا بن گئے. وہ آگے جا کر کیا بن گئے، اللہ نے کیا نوازا حضرت کو. اللہ اکبر، کیا نوازا ان کی سوانح پڑھنی چاہیے. دیکھیے اللہ نے حضرت کو کیا نوازا، کیسے نوازا. اور وہ چیز ہے، دنیا کے لوگوں نے دولت حاصل کی، دنیا کے لوگوں نے دنیا کے عہدے حاصل کیے، لیکن جو حضرت شیخ نے حاصل کیا تو حضرت شیخ ہی نے حاصل کیا، اور کسی نے حاصل کیا. جو اللہ نے جس طرح ان کو نوازا. حج کا موسم تھا ایسے ہی جیسے حج کا موسم، لوگ آج ہی جا رہے ہیں حج کو. کسی نے کہا کہ حضرت کیا آپ حج کو نہیں جا رہے؟
سے جو یہاں بخاری شریف کا درس شروع کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ڈانٹے تو وہاں کام ہو رہا تھا یا کیوں آئے؟ درس بخاری پڑھا رہے تھے، شیخ الحدیث تھے۔ دنیا میں مالکی لوگ کتنے؟ اور زیادہ عرب میں، مصر میں ہے، الجیریا میں ہے مالکی لوگ، سعودیہ میں ہے، اہل عرب مالکی لوگ ہیں، اور جو کتاب ان کے پاس ہے شرح موتا، کیا نام ہے اس کا؟ اوجز المسالک فی شرح موتا ابن مالک۔ اتنے مالکی اہل عرب کے اتنے لوگ ہیں، اور مالکی مذہب ہے ان کا، یعنی مسلک اور شرع ہے ہمارے شیخ کی ان کے پاس، جو یعنی بہت ہی مستند اور اعلیٰ درجے کی شرح ہے موطا امام مالک کی، وہ حضرت شیخ کی اوجز المسالک عربی میں لکھی ہوئی۔ تو بخاری شریف پڑھا رہے تھے تو کہا کیسے جائیں حج تو فرض تو حج کیا تھا، اب جو حج کو جانا تھا وہ تو نفل تھا، اور یہاں تو درس بخاری ہے، اور یہ پڑھنا پڑھانا یہ تو بہت ہی اہم ہے، ہم لوگ کو نہ پڑھنے کی اہمیت نہ پڑھانے کی اہمیت۔ تو اتنے میں مدینے سے یا مکے سے کسی نے ٹکٹ بھیجی، حضرت میں ٹکٹ بھیجتا ہوں، اب آئیے۔ کہا اب تو بہانہ مل گیا، یہ کہوں کہ بلاوا تو وہیں سے آیا، انکار کیسے کر سکتے؟ بہانہ چلے پہنچ گئے مدینہ جب پہنچ گئے، اور عمر بھر کی یہ تمنا تھی کہ مدینے میں موت آئے، موت مدینے میں ہو۔ یہاں سے انگلینڈ والے بہت اصرار کرتے تھے کہ حضرت آپ انگلینڈ آ جائیے، لندن آئیے، حضرت مانتے نہیں، راستے میں اگر موت آ گئی تو کیسے جائیں گے؟ بہت اصرار کر رہے ہیں لندن والے، حضرت نہیں جا رہے۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مزید تھے، تبلیغ کے کچھ سال پہلے وہ ساتھ تھے، مولانا انعام الحسن جو تبلیغ کے امیر تھے، کئی سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا، وہ بھی ساتھ تھے۔ کہا انعام ذرا روزہ اقدس پر جانا، مراقبہ کرو، دیکھو کیا جواب آتا ہے۔ مولانا انعام الحسن صاحب علیہ رحمۃ مراقب ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ کہا حضرت شیخ کو لندن والے اصرار کر رہے ہیں، وہاں جانے کے لیے، لیکن وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ کہا زکریا کو کہو میں نے تو بستر بھی باندھا، آپ ابھی تیار نہیں ہو۔ جی بمثل اللہ کا بڑا کرم ہے
جو ہمیں ایسے بزرگ اللہ نے نصیب کیے، دل میں کیا جانا، تنقید کرنے والے کیا جانے۔ مولانا انعام حسن صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کو یہ خدشہ ہے کہ راستے میں موت نہ آئے، اس لیے دل نہیں چاہتا۔ کہا زکریا کو کہو ساتھ جائیں گے اور ساتھ واپس آئیں گے۔ وہی سفر ہے حضرت کا جو انگلینڈ میں آپ اسلام کی بہار دیکھ رہے ہیں، بری کا مدرسہ ہے، ڈیوزبری میں ہے، دوسری چیزیں ہیں، اسی سفر کی برکت ہے۔ اب لندن میں جاؤ آپ کو دیکھیں گے باشرح لوگ، مکاتب دیکھیں گے اور شریعت کے پابند لوگ دیکھیں گے، اسی سفر کا، اسی سفر کی برکت ہے۔ مولانا یوسف مطالعہ صاحب دامت برکاتہ حضرت کے گھر کا جو وہ مدرسے، ابھی میں حیران ہوتا تھا کہ لوگ زامبیا کیوں جاتے اور اپنے یہ جو ہے ہمارے پیر صاحب کیا پیر ذوالفقار صاحب زامبیا جاتے، عجیب و غریب ایک افریقی موجود، وہاں 2-3% مسلمان ہیں۔ تو میں نے کہیں پڑھا تھا حضرت شیخ وہاں گئے ہیں، حضرت شیخ الحدیث وہاں گئے ہیں کبھی کسی زمان۔ اب دیکھو ہم یہاں گئے، ہمارا ایک بچہ جو یہاں تھا مشتاق، جمال حاجی پورا سے آگے جگہ ہے، تو اس نے وہاں ایک مکتب قائم کیا۔ اس مدرسے کا ابتدائی طالب علموں سے مشتاق ہم کو بلایا، ہم بھی گئے۔ وہاں عجیب و غریب معاملہ دیتا، پورا جنگل اور پورے پہاڑ جتنے بھی ہیں ان میں ہزاروں درخت ہیں، وہ سب ایک قسم کے ہیں، جیسے یاری پھول ہم جس کو کہتے ہیں، سب کسی جگہوں میں ہوتا ہے۔ اب جہاں یہ مکتب قائم ہوا وہاں ایک درخت ہے مختلف قسم کا، ابھی بھی یقین نہیں آتا جاؤ وہ مختلف قسم کا، سارے درخت ایک قسم کے جیسے جنگل میں ہوتے ہیں، جنگل میں تو وہی کیا کہتے ہیں اس کو، ہم جب کشمیری میں یاری بولتے ہیں، اور ایک درخت ہے دوسرے قسم کا، اور اس کی جڑ جلی ہوئی ہے، اس میں کوئی نہیں سنگھ، اس وقت 600 سال ہو گئے، یعنی اس کا جو جڑ ہے تنا نیچے، اس کا ایک سائڈ میں بالکل جلا ہوا اور اس میں کوئی نہیں۔ یہ کیا بات ہے کہ ہمارے حضرت شیخ العالم جو حضرت نور الدین ولی رحمۃ اللہ، اس کے اپوزٹ میں ایک پہاڑ نظر آتا ہے، وہاں سے ایک جلتی ہوئی ٹہنی اٹھائی تھی اور وہ یہاں گاڑ دی تھی، وہ یہ وہی درخت ہے جو حضرت نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں لگایا تھا۔ ایک وہ جلتی ٹہنی، وہ کیسے درخت بنی، دزموس مور پہ تھا اور اس میں درخت ہوا اور وہ آج بھی موجود ہے۔ اور میں نے کہا ضرور یہاں بزرگ آئے ہیں، بزرگوں کی برکت ہے، یہ مکتب یہاں کا ہے۔ عقل حیران رہتی، عقل حیران رہتی۔ تو یہ ایسے کب بنے جب بچپن سے ایسے،
یعنی کہ ان کی جو ہم حالات سناتے ہیں اس لیے سناتے ہیں کہ یہ بچپن سے ایسے بچپن میں انہوں نے اللہ نے ان کی حفاظت کی، اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال پہ ہوئے تو شک صدر ہوا، 13-14 سال کے ہوئے تو شک صدر ہوا، 25-26 سال کے ہوئے تو وہ پھر نبوت سے پہلے ہوا 4 بار۔ بچہ 6-7 سال کا ہوتا ہے تو اس میں جو انسانی فطرت کے مطابق اس میں جو انسانی جو حیوانی اور شیطانی اور دوسری قسم کی جو چیزیں اس کے ساتھ لگ جاتی ہیں یہاں حفاظت کرنی چاہیے۔ پھر جب بلوغ کے قریب پہنچتا ہے تو دوسری قسم کے اندر سے جذبات آ جاتے ہیں تو شک صدر حفاظت ہوئی ہے۔ پھر جوان جب ہو جاتا ہے پھر اور قسم کے جذبات آ جاتے ہیں، دوسری چیزیں آ جاتی ہیں، پھر شک صدر۔ اس طرح سے کہ اپنے اس قلب کو ختم اللہ علی قلوبہم کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر ڈال دی۔ یہ قلب جو ایک سلیٹ ہے، صاف شیشہ ہے، اس کو صاف رہنے دو میرے پیارے بچوں، صاف رہنے دو، مت کوئی میل اس پر ڈال۔ وقال مجاہد رحمت اللہ علیہ القلب کالکف، ایسے دکھایا، ہاتھ دکھایا۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ جو مفسر قرآن مشہور ہے، القلب مثل قف، ایسے دکھایا۔ اذا اذنب ذنبا ضم، ایک انگلی بند، کہ ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے تو یہ سکڑ جاتا ہے۔ وَإِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا ضُمَّ، پھر گناہ کرتا ہے پھر سکڑ جاتا ہے۔ وَإِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا ضُمَّ وَهَكَذَا وَهَكَذَا، فائنلی پورا بند ہو جاتا ہے، اب اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہوتی، خیر کی چیز اس میں داخل نہیں ہوتی۔ اسی کو ختم کہتے ہیں، کبھی رین کہتے ہیں، کبھی تباہ کہتے ہیں، کبھی اخیرہ کہتے ہیں، کبھی وقت کہتے ہیں، کبھی کئی نام قرآن نے اس کے لیے ایسے دکھایا۔ یہ دل ایسے اب جب تک کھلا ہے تو یہ محبت انوار الہیہ، انوار الہیہ کے قبول کرنے کی اس میں صلاحیتیں۔ جب گناہ کیا ضم 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 بند ہو گیا، اب یہ اس میں کوئی صلاحیت نہیں، اب اس کی صلاحیتیں تباہ ہو گئی اور یہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ یہی وہ چیز ہے جو قرآن کو سمجھ سکتی ہے، حدیث کو سمجھ سکتی ہے، اللہ جل شانہ کی معرفت، اسی کا نام قلب ہے، اسی کی حفاظت کرنی ہے۔ الا ان وان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے اس سلیٹ کی، اپنے اس آئینے کی حفاظت کرو، گناہوں سے حفاظت کرو۔ تب جا کر وہ چیز حاصل ہوگی جو چیز دنیا جانتی نہیں ہے، دنیا کو معلوم نہیں ہے، دنیا کو معلوم نہیں ہے۔ وہ سونا جانتے ہیں، چاندی جانتے ہیں، بڑی گاڑیاں جانتے ہیں، بڑی بنگلے جانتے ہیں، یہ چیزیں جانتے ہیں، لیکن وہ اصل نہیں جانتے، وہ حیوان ہیں، اصل نہیں جانتے۔
اصل خزانے کن کے پاس ہے وہ نہیں جانتے. کیونکہ جب یہ آئینہ صاف ہوگا، یہ آئینہ جب آئینہ صاف ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس میں نظر آتا ہے. اگر اس کو زنگ لگے نظر آئے گا. یہ آئینہ جو ہے اس کی جہت، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو؟ ڈائریکشن. وہ عالم ملکوت کی طرف ہے، عالم جبروت کی طرف ہے، عالم لاہوت کی طرف ہے. اگر صاف ہے تو ملکوت کا عکس اس میں ہوتا ہے، جبروت کا عکس اس میں ہوتا ہے، لاہوت کا عکس اس میں ہوتا ہے. اگر زنگ لگ گیا اور یہ مٹھی بند ہو گئی، یہ بیکار ہو گیا. اور یہی شخص ظلم عظیم کا مرتکب ہو گیا. اور یہ ظالم، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جس نے اپنے قلب کو تباہ کر دیا. اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جس نے اپنے قلب کو، اپنے دل کو تباہ کر دیا. یہ ظالم ہے، اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا دیا اور خیر کثیر سے اپنے آپ کو محروم کر دیا، اور اپنی اصلیت سے، ایلین سے یہ اسفل سافلین میں گر گیا. اس سے بڑا گنہگار اور اس سے بڑا یعنی شقی کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن یہ اس کے اپنے عمل کی وجہ سے ہے، یہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے اقتصاد کی وجہ سے. اس لیے بچوں بات سنو میری، ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرو. زبان پر کہیں بھی غلیظ لفظ نہ آئے، کوئی گندی چیز سامنے نہ آئے، کوئی چیز سامنے نہ آئے. اپنے اوقات کی حفاظت کرو، اپنے درسیات کی حفاظت کرو، اور جس کام کے لیے وہ کام کرو. پچھلی بار بھی میں نے کہا، جب کسی بچے کو دیکھو کہ غلطی کرتے ہوئے تو اساتذہ کو بولو، ورنہ تم بھی گناہ گار ہو جاؤ. یا مجھے بولو، فلاں یہ کرتا تھا، فلاں یہ کرتا. اگر نہیں بولو گے تو وہ بھی گناہ کرتا ہے، تم بھی گناہ کرتا. کیونکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر فرض ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر فرض ہے. وہ ہر مسلمان اذا رأى منكم منکرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وهو أضعف الإيمان. جب کوئی برائی دیکھو تو ہاتھ سے اس کو روکو، اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو زبان سے روکو، ایسا نہیں کر سکتے تو دل میں اس کو برا جانو. اور یہ سب سے ادنا ایمان ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں حکم. تو مدرسے میں ادھر ادھر کوئی دیکھا، کوئی بچہ بیوقوفی کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، فوراً اگر نہیں بتاؤ تم لوگ بھی گناہ، اللہ آپ لوگوں کی بھی پکڑ کرے. وہ تو ہے. اس لیے جو موضوع ہے ختم اللہ علی قلوبہم، یہ جو قلب ہے یہ ایک عظیم و شان دولت جو انسان کو دی گئی. اب اس کی حفاظت کا بچپن سے اگر اہتمام ہو، کیا ہو؟ بچپن سے اس کی حفاظت کا اہتمام ہو. اور یہ آئینہ صاف ہے. جس آئینے میں کیا ہے، جو آئینہ ٹوٹ جاتا ہے، کچھ بھی کرو، یا شیشہ سے روم گیس پتھر تو کی خبر کیا، وہ ویسا نہیں. جو شیشہ ایک بار ٹوٹ گیا کچھ بھی کرو وہ ویسا نہیں ہوگا جیسے پہلے. کچھ تو اس میں ہوگا ٹھیک، لیکن تو بہتر ہے کہ یہ سالم رہے اور صحیح رہے اور پاک رہے اور صاف رہے. ان اللہ یحب التوابین والمتطہرین. اللہ خود پاک ہے اور پاکی کو پسند ہے.
اللہ خود پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے۔ تو یہی ہوا تھا خلق کو بھی اخلاق ہے، اللہ پاک ہے، ہم بھی اپنے اندر پاکیزہ اخلاق۔ اللہ جل شانہ میں کوئی گندگی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہم بھی کسی گندگی کے نزدیک نہ جائیں۔ راستے چلے تو معلوم ہونا چاہیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، انک لعلی خلق عظیم، انک لعلی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلق اخلاقیات کے اعلیٰ درجے پر ہیں، تو اس کا امتی راستے سے چلے تو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ خلق عظیم والے، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، دیکھو راستے سے کیسے چل رہے، کیسے ادب ہے، کیسا تمیز ہے، کیسا تمدن ہے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں کی تعلیم کیسی ہے۔ مسلمان کے ہاتھ سے اس کے ہمسایہ محفوظ رہتے ہیں۔ اگر یہاں شور کرنے سے ہمسایوں کو تکلیف ہوئی، کیا یہ ہماری تعلیم ہے؟ اسلام کی تعلیم؟ ایک بچہ پڑھ رہا ہے ادھر سے، دوسرا بچہ ادھر کھیل رہا ہے، شور کر رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ومن يده، مسلمان وہ ہے جو اپنے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو کیا کرے، سالم رکھے۔ اب وہ پڑھ رہا ہے، وہ شور کر رہا ہے، بیچارے کو بڑا نہیں جاتا، تو اس کو جو تکلیف دے دی اس کا وبال اس پر ہوگا، اس کا دل سیاہ ہوگا، اس کا دل سیاہ ہوگا۔ حتیٰ کہ اگر کلام پاک کی طرح، ہاں درجہ حفظ والا ہے، درجہ حفظ میں تو وہاں کم ہے۔ یہاں بچہ کوئی پڑھ رہا ہے، سبق یاد کر رہا ہے، دوسرے نے تلاوت اونچی آواز سے شروع کی، اس کی تکلیف ہوگی۔ یہ چیزیں، اب تو یہ تلاوت کلام پاک ہے، تو دوسرا شور کرنا فضول، اور دوسری یہاں نماز پڑھتے رہتے ہیں تو وہاں سے اٹھتے ہی شور ہوتا ہے، سب کی نماز خراب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دل کے آئینے کو صاف کرے، وہ صاف رکھے، صاف کرے اور صاف رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صلاحیتیں، ہماری جو اللہ نے صلاحیتیں دی ان کو محفوظ رکھے، وہ ضائع نہ ہو جائے، ہماری کرتوتوں کی وجہ سے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت کرے، ٹھیک ہے؟ پھر ہماری آہیں دیکھ کہاں پہنچے، ابھی تو دیکھ پھر ہماری آہیں کہاں پہنچے، وہ کیا رنگ لائیں گی۔ تو اس بوڑھے کی باتیں سنے گا، پھر تو دیکھ تیری آہیں کیا رنگ لائیں گی۔ السلام